پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فرعون کی کہ کیسے اللہ رب العزت نے اس کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا ڈالا اور اس کی لاش پر ریسرچ کرنے والے سائنسدان کیسے مسلمان ہو گئے، اور جانیں گے اس کی لاش کے بارے میں مزید کچھ ایسے حیرت انگیز معلومات جو اب تک چھپی ہوئی تھی۔ اس لیے ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ فرعون کی جو لاش موجود ہے اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ لاش فرعون کی ہی ہے؟ تو ناظرین، 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، یا ان کی باقیات کہاں موجود ہیں، ان کی باقیات دنیا میں موجود ہیں بھی یا نہیں۔ الہامی کتابوں بائبل، تورات اور قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر بڑی تفصیل سے ملتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں بائبل اور تورات خاموش ہیں، لیکن قرآن پاک نے اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی اچھی بات کہی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ خود مسلمان بھی اس بات کو پڑھ کر آگے گزر جایا کرتے تھے، یہ سمجھے بغیر کہ اس بات کا اشارہ کس طرف ہے۔ سورہ یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کے انجام کو اس طرح سے فرمایا گیا تھا، بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں رہا تھا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا کہ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا تھا۔ محفوظ کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون جب سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی ہوئی تھی، مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کو اسی طرح رہنے دیا اور اس کی لاش کو اسی طرح محفوظ کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ دب کر رہ گیا، حتیٰ کہ فرعون کی حنوط شدہ لاشیں زمین کی تہوں میں چھپ گئی اور ان کے نام صرف کتابوں میں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئی۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعون کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی آیت بھی نازل ہوئی تھی جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا ہی، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 1871 میں مصر سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول سونا چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہ سونا چوری کرنے کے لیے جب زمین کھود رہا تھا تو اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جانب سے مسلسل کھدائی کی گئی، پھر دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی ملی۔ اس کے کفن پر سینے کی جگہ پر اس کا نام لکھا ہوا
ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون کی ممی پر موجود نمکیات کی وجہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امڑ آئے تھے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر سمندری نمک یا سمندری نمکیات موجود تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش کو عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنسی علاج سے اس کی موت کی وجہ معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو پھر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی پیش کی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر مورس بوکائے کر رہے تھے۔ مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والے کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ چنانچہ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کو کھول کر سورہ یونس کی آیت 90 سے لے کر 92 تک ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کو محفوظ کرنا اور دوبارہ لاش کا ملنا، اسی سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک ہی طرف تھا۔ وہ بہت واضح تھا، تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ وقت کا بادشاہ اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا سب کے سامنے آج ایسے پڑا ہے۔ لوگوں، اس سے عبرت حاصل کرو اور صرف اللہ ہی عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے ان آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے اور قرآن سچا ہے اور اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، اور پھر کلمہ پڑھا اور ڈاکٹر مورس بوکائے مسلمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ قیمتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس قیمتی انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔